الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آج ہمیں مرکز اہل سنت والجماعت کی جامع مسجد امام اعظم ابو حنیفہ میں مکمل قرآن کریم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں ہمارے اس مرکز کی مسجد کے اندر قاری عطا اللہ صاحب، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ مکمل قرآن کریم تراویح کے اندر سنایا۔ اس سے پہلے 19 کی رات کو ہمارے اسی مرکز کے استاذ قاری محمد سعد اللہ، انہوں نے قرآن کریم اسی مسجد کے اندر تراویح کے اندر مکمل سنایا۔ اللہ جل جلالہ ان دونوں حضرات کا سنانا، باقی تمام حضرات جنہوں نے اس مسجد کے اندر تراویح میں مکمل 2 قرآن کریم سنے، اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے اور اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ اے میرے محبوب، جو ہم نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر کریں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں تھوڑا سا اس کا ذکر کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ یہ مدرسہ اور خانقاہ کا وجود کتنی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، تھوڑا سا اس کا احساس دلانے کے لیے۔ آج سے کچھ سال ہم لوگ پیچھے چلے جائیں تو ہمارا یہی گاؤں، ہمارا یہی چک نمبر 87 جنوبی، ایک وقت تھا کہ اس پورے گاؤں کے اندر ایک ہی جامع مسجد ہوا کرتی تھی، اور اس مسجد کے اندر بھی قرآن کریم تراویح میں نہیں سنایا جاتا تھا۔ پہلے تو سنایا ہی نہیں جاتا تھا، تراویح تو ہوتی تھی لیکن قرآن کریم کی آخری صورتیں پڑھ دی، صورتوں کے اندر صورتوں کے ساتھ تراویح ہو جایا کرتی تھی۔ کچھ سال تو اس طرح چلتے رہے، پھر ایک دفعہ مشورہ ہوا، ایسا ہوا کہ طے کیا کہ قرآن کریم تراویح کے اندر سنایا جائے، اور ہمیں کوئی حافظ ملے جس سے ہم قرآن کریم سن لیں تراویح کے اندر۔ لیکن کوئی حافظ تھا ہی نہیں جو تراویح کے اندر قرآن کریم ہمیں سنائے۔ پھر باہر سے حافظ کو لایا گیا کہ وہ ہمیں قرآن کریم سنائے۔
1 سال 2 سال کرتے کرتے کافی سال باہر سے حافظ آتے، قرآن کریم سناتے، سنا کر پھر چلے جاتے۔ لیکن اب جب سے الحمدللہ ہمارا یہ مرکز اہل سنت والجماعت کی بنیاد رکھی گئی، ادارہ بنا، خانقاہ بنی، اور اس کے اثرات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آج اس وقت ہمارے اپنے گاؤں کی 9 مسجدیں بنتی ہیں، اور یہ قریب 88 کی فیکٹری والی اور یہ مسجد شامل کی جائے تو 11 مسجدیں بنتی ہیں۔ مسجدیں 11 موجود ہیں، اور 11 میں سے ایک بھی مسجد ایسی نہیں جس کے اندر قرآن کریم تراویح کے اندر نہیں سنایا گیا۔ کہہ دیں الحمدللہ، یا خوش نہیں ہوتے؟ الحمدللہ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ تو ہے 11 مسجدیں، اور اگر باقی اس کے فیض کو باہر پھیلایا جائے، اس کو شامل کیا جائے، میں اس کی گنتی نہیں کرتا۔ یہ 11 مسجدیں چھوٹی اور بڑی، ہر مسجد کے اندر قرآن کریم تراویح کے اندر سنایا گیا۔ اور ہماری یہ مسجد جس کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس کے اندر 2 قرآن کریم تراویح کے اندر سنائے گئے۔ ایک 18-19 کی رات کو ختم ہوا، اور ایک جو ہے آج الحمدللہ ختم ہو رہا ہے۔ مسجد ایک ہے، 2 بار قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے مسجد ایک ہوتی تھی، اس ایک میں بھی ہمیں سنانے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ آج مسجدیں 11 موجود ہیں، اور 11 کی 11 مسجد کے اندر اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ الحمدللہ قرآن کریم مکمل تراویح کے اندر سنایا گیا۔ یہ تو ہیں مسجدیں۔ اب چند ایک میں گھر، میرا اپنا گھر، ہمارے اندر ہماری بیٹھک میں، ہمارے گھر کی بیٹھک میں ہمارے مفتی محمد عاطف کشمیری صاحب، انہوں نے 6 دن میں قرآن کریم سنایا، 5 پارے کر کے۔ اور ہمارے گھر کے اندر ہماری 2 بیٹیوں نے ایک کمرے میں، دوسرے کمرے میں قرآن کریم 2 قرآن تلاوت تراویح کے اندر سنائے۔ ہمارے یہاں گاؤں کے اندر بھائی محمد مظہر وڑیچ عرف سگریا ایک ال ہے، بھائی محمد مظہر سگریا، ان کے گھر کے اندر 2 بیٹیوں نے قرآن کریم تراویح کے اندر سنایا۔ ہمارے بھانجے بھی ہیں، ہمارے بھتیجے بھی ہیں، حافظ محمد عقیل، انہوں نے بھی اپنے گھر میں قرآن کریم مکمل تراویح کے اندر سنایا۔ ہمارے مرکز کے استاذ مولانا عرفان جمیل صاحب، مولانا ذاکر اللہ صاحب، مولانا اشفاق صاحب اور مولانا کلیم اللہ صاحب، ان چاروں حضرات نے قرآن کریم مکمل تراویح کے اندر سنایا۔ ایک ہمارے استاذ ہیں مولانا محمد اصغر صاحب، انہوں نے ایک مسجد کے اندر قرآن کریم 15 دنوں میں 2 پارے کر کے تراویح کے اندر سنایا۔ پھر وہ 4-5 دن سفر پر چلے گئے، واپس تشریف لائے تو اپنے گھر کے اندر 3 راتوں میں 10 پارے کر کے قرآن کریم تراویح کے اندر سنایا۔ ہمارے مولانا محمد عرفان جمیل صاحب ہیں، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، خود بھی نیک ہیں، ان کی اہلیہ ہماری بہو بنتی ہے، ہماری بیٹی بنتی ہے، روزانہ قرآن کریم 10 پارے ان کا معمول، ہر تیسرے دن انہوں نے قرآن کریم ختم کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو گھروں کی بات ہے۔ ہمارے مرکز کے اندر مفتی محمد عاطف صاحب نے، جنہوں نے ہمیں 6 دن میں 6 راتوں میں قرآن کریم سنایا، انہوں نے دوسرا قرآن اس مہمان خانے کے اندر سنایا۔ باہر سے مہمان تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے اس مہمان خانے کے اندر قرآن کریم مکمل تراویح کے اندر سنایا۔ اگر یہ سارے جمع کیے جائیں، یہ تو وہ ہیں جو میرے علم کے اندر ہیں، بہت سارے ایسے حضرات ہوں گے جنہوں نے اس کے علاوہ بھی سنایا ہوگا۔ میرا اللہ سب کا سنانا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے گاؤں کے اندر یہ بات عرض کی تھی، میں نے کہا میرے دوستو اور میرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کرو، آج اس دور کے اندر پورے پاکستان میں ڈھونڈ لو، کوئی ایک بستی ایک گاؤں دکھاؤ تو صحیح، ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر
11 مسجدیں موجود ہوں. مسجدیں تو تھوڑی ہیں, سنانے والے زیادہ ہیں. اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا آج تو یہ حالت ہے, ایک اللہ کا گھر ایسا نہیں جہاں پر قرآن کریم سنانے والا موجود نہ ہو. انشاءاللہ چند سالوں کی بات ہے, میرے اللہ نے چاہا تو ایک آپ کا گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر بیٹھک میں کوئی سنانے والا موجود نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ کہہ دیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت وہ وقت لائیں گے, ان قریب لائیں گے. اسی طرح محنت جاری رہی, اسی طرح مدرسہ پھلتا پھیلتا رہا, اسی طرح لوگوں کے اندر دین اور ذوق اور شوق باقی رہا, اسی طرح حالات رہے. اللہ رب العزت کی طرف سے سید ہوئی. ہمارے شیخ کی دعائیں, ہمارے شیخ کی توجہ, انشاءاللہ ہمارے شیخ کی دعاؤں کی برکت سے ان قریب وہ وقت آئے گا 87 چک کے ہر گھر کے اندر قرآن سنانے والا ملے گا, ہر گھر کے اندر قرآن سنانے والا نکلے گا. اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی, حالات ان قریب انشاءاللہ آئیں گے. میں نے عرض کی تھی, آج بھی میں عرض کرتا ہوں, آپ جاؤ گھومو پھرو, آپ جاؤ تلاش کرو. اچھائی کی نظر سے بھی دیکھنا چاہیے, اچھائی کی نظر سے دیکھنا چاہیے. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کچھ سال ہو گئے دنیا سے رخصت فرما گئے, دنیا سے چلے گئے. بڑے اللہ والے تھے, بزرگ تھے. ان کی خانقاہ میں ایک آدمی آیا کراچی کے اندر, اور بات کے اندر بیان ہوا, بات چیت ہوئی, حضرت کے قریب ہوا. حضرت میں نے ایک بات عرض کرنی ہے. فرمایا جی فرمائیے بتائیے. عرض کیا کہ حضرت کراچی کے اندر بے حیائی بڑھ گئی ہے, بے حیائی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. فرمایا بے حیائی نہیں بڑھی, نیکی بڑھ گئی ہے, دینداری بڑھ گئی ہے, ایمان لوگوں کا بڑھ گیا ہے, اعمال لوگوں کے بڑھ گئے ہیں. ان کا کہ حضرت میں تو بازاروں میں جاتا ہوں, پہلے سے زیادہ بے حیائی نظر آتی ہے. فرمایا بازاروں میں نہ جاؤ, مسجد میں نمازیوں کو دیکھو, خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنے والوں کو دیکھو, مدرسے کے اندر صبح اور شام سجدہ کرنے والوں کو دیکھو, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو. اور میرے دوستو اور میرے بھائیو, اینک کا جو بھی چشمہ لگائیں گے, چشمے کا جو شیشہ لگائیں گے, جس رنگ کا ہوگا دنیا اسی رنگ کی نظر آئے گی. دن کے وقت, دوپہر کا وقت ہو, آدمی سبز رنگ کا شیشہ لگا لے, ہر چیز سبز نظر آئے گی. براؤن شیشہ لگا لے, ہر چیز براؤن نظر آئے گی. کالا شیشہ لگا لے, ساری اندھیری اندھیری, ہر چیز کالی نظر آئے گی. اور فرمایا تمہیں بازار میں بڑھتی ہوئی بے حیائی تو نظر آ گئی, خانقاہیں بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئیں, مدرسے بڑھتے ہوئے نظر نہ آئے, اللہ اللہ کرنے والے وہ تمہیں کثرت کے اندر نظر نہ آئے. میں نے کہا میرے دوستو اور میرے بھائیو, آؤ میں تمہیں چک 87 کا نظارہ کراتا ہوں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتنا 87 چک کے اندر نوجوان طبقہ تمہیں داڑھی والا ملے گا, اتنا پورے پاکستان میں کسی گاؤں میں داڑھی والا تمہیں نظر نہیں آئے گا. سلام پھیرو, پیچھے مڑ کے دیکھو, پوری مسجد کے اندر 2-4 شاید نوجوان ہوں گے جو داڑھی کے بغیر ہوں گے, 2-4 بابے ہوں گے جو داڑھی کے بغیر ہوں گے. الحمدللہ کثرت کے ساتھ داڑھی والے لوگ نظر آئیں گے انشاءاللہ. جوان ہوں یا بوڑھے ہوں, سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے نظر آئیں گے. کیا ہوا اگر چلتے پھرتے گاؤں کے اندر کسی دکان پر کھڑے ہوئے 2 نوجوان کھڑے ہیں اور وہ گپ شپ لگا رہے ہیں, تمہیں یہ تو نظر آتا ہے مسجد کے اندر نمازی نظر نہیں آتے. مسجد ایک تھی, اس وقت بھی نمازیوں سے خالی تھی. آج مسجدیں 11 ہیں, 11 مسجدوں کے اندر مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ میرے اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے, یہ میرے اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے. آج بھی ہماری اس مجلس کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں, فرض تو دور کی بات ہے, نفل سنت تو دور کی بات ہے, اس وقت پورے رمضان میں جن کی صلاۃ التسبیح بھی قضا نہیں ہوئی, ہر روز صلاۃ التسبیح پڑھی جا رہی ہے. اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں, ایسے بھی لوگ موجود ہیں اس مجلس کے اندر, میرے علم کے اندر ہیں, جب سے وہ بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک ان کی نماز تراویح بھی قضا نہیں ہوئی. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء,
یہ میرے اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے شیخ کی دعائیں ہیں۔ ہمیں ہمارے دادا پیر حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، مجھے ان کی مثال بڑی آج یاد آئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ حیات الحیوان کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا، اس کے اندر جانوروں کی خصوصیات، جانوروں کے کام کارنامے، ان کی عجیب عجیب چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا اس کے اندر ایک پرندہ ہے جسے ہم کونج کہتے ہیں۔ کونج جو ہے یہ ہمارے علاقے کا پرندہ نہیں ہے، یہ انتہائی ٹھنڈے علاقے کا پرندہ ہے، جہاں پہ برف باری ہوتی ہو، جہاں پہ ٹھنڈا علاقہ، اس علاقے کے یہ پرندے ہیں۔ اور وہاں سے جب برف باری شروع ہوتی ہے، پھر وہاں سے وہ بچے انڈے دیتے ہیں۔ یہ کون جو ہے مادہ وہاں پر انڈے دیتی ہے، انڈے دے کر پھر اس کے اوپر کوئی ریت وغیرہ کچھ چیز ڈال دیتی ہے، پھر وہاں سے اڑتی ہے گرم علاقے کی طرف، پھر چلتے 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 پاکستان، ہندوستان اس طرف آتی ہے۔ یہ جو لائن کے اندر آسمانوں پر اڑنے والے پرندے بالکل سیدھی قطار کے اندر چلتے ہیں، 2.5-3 کلو اس کا وزن ہوتا ہے۔ پھر یہ جیسے گرمی ختم ہوتی ہے، سردی بڑھتی ہے، پھر یہ اس طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کون جو مادہ ہے اپنے بچے وہاں بیٹھ کر نہیں دیتی، یہ مادہ جو ہے انڈے وہاں دے کر آتی ہے، پھر اس کی توجہ انڈوں پر رہتی ہے، اس کی توجہ کی وجہ سے انڈوں سے وہ بچے نکلتے ہیں۔ فرمایا اگر ایک کونچ کی توجہ سے انڈے سے بچہ نکل سکتا ہے تو شیخ گھر میں موجود نہیں، اس کے مرید خانقاہ کے اندر ہے، چاہے شیخ دنیا کے کسی کونے پہ بھی ہو، اور وہ اس کی توجہ اپنے مرید پر ہوگی، اس کے اثرات بھی اس پر پڑیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے شیخ، میرے پیر، میرے مرشد، میرے استاد، آج اگر استاد مرکز میں نہیں ہے لیکن ان کی توجہات کی برکت سے ہے، آج دیکھو تو صحیح، پیچھے مڑ کے دیکھو، مرکز بھرا ہوا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، یہ لوگ اعمال جو ہو رہے ہیں، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے، کسی بھی ایک معمول کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ یہ سارے کا سارا میرے شیخ کی توجہ کا اثر ہے، میرے شیخ کی توجہ کی برکت ہے۔ دور بیٹھے ہوئے حضرت شیخ کی توجہ ہے، توجہ کی برکت سے الحمدللہ دلوں کے اندر اللہ کی یاد، دل کے اندر اللہ کی کیفیت، دل کے اندر اللہ کی محبت، دل کے اندر گناہوں سے نفرت، دل کے اندر نیک اعمال کی محبت، یہ سارا ذالک فضل اللہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، میرے شیخ کی دعا اور توجہ کی برکت سے ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر یہ سارے کے سارے اعمال قبول فرمائے۔ زور سے کہا کریں آمین۔ آج یہ 29 کی رات ہے، شاید آخری رات ہو سکتا ہے اگلی آخری رات ہو۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ہم لوگ اپنے اعمال کا تھوڑا سا محاسبہ کر لیں۔ ہم لوگ یہ دیکھیں، رمضان گزر گیا، آج کتنے روزے تھے؟ کتنے روزے؟ 28۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات، گنتی یاد ہے، کیونکہ روزے رکھے جو ہیں، روزہ رکھنا تو یاد، 28 روزے رکھے، 28 روزے یاد، لیکن میرے کانوں نے کیا کیا نہیں یاد، میری زبان نے بولا کیا نہیں یاد، میرے دل نے سوچا کیا نہیں یاد، میرے کانوں نے سنا کیا نہیں یاد، میرے ہاتھوں نے کیا کیا نہیں یاد۔ میرے دوستو، رمضان ہوا، صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے رہے، ہمیں بھوکا رہنا یاد، ہمیں پیاس لگی، ہم پیاس برداشت کی، پیاسا رہنا یاد، لیکن ہم نے کس کی کتنی غیبت کی ہمیں یاد نہیں، ہم نے کانوں سے غیبت سنی ہمیں یاد نہیں، زبان سے ہم نے کس کو گالی دی ہمیں یاد نہیں، ہم نے زبان سے کس کو تانا دیا ہمیں یاد نہیں، ہم نے زبان سے کسی کو برا کہا ہمیں یاد نہیں، ہم نے زبان سے گانے گائے ہمیں یاد نہیں، ہم نے اپنے کان سے گانے سنے ہمیں یاد نہیں، ہم نے کان سے بری باتیں سنی ہمیں یاد نہیں، ہم نے ہینڈ فری لگا کر لوگوں سے چھپ
چھپ کر اللہ سے کے سامنے ہم گانے سنتے رہے، ہمیں یاد نہیں، ہم لوگوں سے چھپ کر اندر بیٹھ کر ہم فلم دیکھتے رہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہمیں یاد نہیں، ہم بازار میں پھرتے رہے، ہماری آنکھ نے بے حیائی کی، ہمیں یاد نہیں، ہماری آنکھ نے بد نظری کی، ہمیں یاد نہیں، ہماری آنکھ نے کیا کچھ نہیں دیکھا، ہمیں یاد نہیں۔ آج ہمیں 28 روزے تو یاد رہ گئے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ یہ روزہ کس لیے تھا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر نیکی پیدا ہو جائے۔ 28 دن کے بعد، 28 دن کی مشق کرنے کے بعد ہم دیکھیں ہمارے اندر تبدیلی آئی، الحمدللہ، ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، الحمدللہ، نظر جھکانے کا تجربہ پیدا ہوا، الحمدللہ، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوا، الحمدللہ، بے حیائی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوا، الحمدللہ۔ اگر ہماری حالت یہ ہے، اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، ذالک فضل اللہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے تقوی والی زندگی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گناہوں سے بچا لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نیک اعمال کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اصل اس کا اگر ترکیب کی جائے، لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ، اللہ نہ چاہے نیکی کر کوئی نہیں سکتا، اللہ نہ چاہے گناہ سے بچ کوئی نہیں سکتا، اگر نیکی کرتے رہے، اللہ کی توفیق سے گناہوں سے بچتے رہے، اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرے اللہ کا فضل ہے، جس کو توفیق عطا فرما دی اس نے نیکی کر لی، میرے اللہ کا فضل ہے، جس کو اس نے چاہا گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اگر گناہوں سے بچ گئے اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں اگر نیکی نہیں کی، اگر گناہ کرتے رہے، آج رات ہے، آج رات ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، تاک رات تو یقینی ہے ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہم توبہ کر لیں، اب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اے اللہ 28 دن نافرمانی کرتا رہا، اے اللہ 28 دن تیری نافرمانی کرتا رہا، اپنے فضل سے تو مجھے معاف کر دے، اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میرے باؤ، میرے بھائیوں، غور کرنا، فکر کرنا، اگر کسی نے اعمال کیے ہیں تو یہ اللہ کے فضل سے کیے ہیں، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ جس طرح تو نے دنیا کے اندر ہمارے اوپر فضل کیا، اے اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے اوپر فضل کر دینا۔ ہم تجھ سے عدل نہیں مانگتے، ہم تجھ سے عدل نہیں مانگتے، نہ دنیا میں عدل مانگتے ہیں نہ آخرت میں عدل مانگتے ہیں، جیسے تجھ سے دنیا میں فضل مانگتے ہیں آخرت میں بھی فضل مانگتے ہیں۔ اے اللہ جس طرح تو نے دنیا میں مجھ پر فضل کیا ہے، اے اللہ قیامت کے دن بھی فضل کرنا۔ عدل کبھی نہ مانگنا، عدل کبھی نہ مانگنا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ایک جیل کا واقعہ ہے، ایک آدمی تھا اور وہ جیل میں چلا گیا، 302 کے کیس میں چلا گیا، 302 کا کیس اس پر ہوا، قتل کا مقدمہ، اور اس نے نہ قتل کیا تھا، نہ قتل کے مشورے میں تھا، نہ قتل کا اس نے تعاون کیا تھا، لیکن اس پر قتل کا مقدمہ ہوا، جیل کے اندر چلا گیا، روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، اور مانگتا کیا تھا؟ اے اللہ میرے ساتھ انصاف کرنا، اے اللہ میرے ساتھ انصاف کرنا، اے اللہ میرے ساتھ انصاف کرنا۔ اس مجلس میں یا وہ آنا جانا تھا، کسی عالم کے پاس بیٹھا، کہتے حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، میرے ساتھ اللہ انصاف والا معاملہ فرمائے، انصاف کہتے ہیں عدل کو، میرے ساتھ عدل والا معاملہ فرمائے۔ بزرگوں نے سمجھایا بیٹا یوں نہ کہے، تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگ، عدل نہ مانگ۔ کہا حضرت میں نے قتل کیا ہی نہیں، میں مشورہ کیا ہی نہیں، مجھ پر کوئی
کوئی جرم نہیں ہے، تو میں اللہ سے انصاف مانگتا ہوں، اللہ انصاف کرے گا تو مجھے معاف کر دے گا، مجھے یہاں سے چھوٹ مل جائے گی۔ اب اس کو امید تو تھی، انصاف مانگتا تھا۔ ہوا یہ، جب مقدمہ ہوا، وہ جرح ہو گئی، بحث ہو گئی، فیصلہ ہوا، فیصلے کے دن اس کو سزائے موت ہو گئی، فیصلے کے اندر سزائے موت کا آرڈر جاری ہو گیا۔ اب وہ واپس آیا، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، میں نے جرم کیا ہی نہیں، میں نے قتل کیا ہی نہیں، میں نے مشورہ کیا ہی نہیں، میں نے اسلحہ دیا ہی نہیں، میں نے تعاون کیا نہیں، اور میرے ساتھ ہوا کیا، میرے ساتھ ہوا کیا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اسی طرح کرتے کرتے کچھ 2-4 دن چلے گئے، سویا، اس کو خواب آئی۔ بعض کا اللہ رب العزت سمجھاتے ہیں، خواب کے ذریعے سے بھی بتلا دیتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے کہ میں نے خواب دیکھی، میں سویا ہوا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ میں نہر کے کنارے پہ بیٹھا ہوں، ایک چونٹی چل رہی ہے، میں نے چونٹی کو پکڑ کے نہر میں ڈبو دیا، ڈبو کے اس کو مار دیا۔ میرے اللہ نے کہا یہ جو تجھے سزا ملی ہے اس چونٹی کے بدلے میں دی ہے، چونٹی کی تو نے جان لی تھی، چونٹی کے جان کے بدلے میں تیری جان جا رہی ہے۔ یہ ہمارا انصاف اور یہ ہمارا عدل ہے۔ حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بڑی عبادت کیا کرتا تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، ان لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھیں۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنا دے دے، کھانے کو مل جائے کہ میں کھا کر جی سکوں، پینے کو اتنا مل جائے کہ میں پی کر جی سکوں، کھانے پینے کو اتنا مل جائے۔ وہ کہیں جنگل میں چلا گیا، پہاڑی علاقے میں چلا گیا، جب وہاں گیا وہاں پہ ٹھہرا ہے، اس نے کٹیا سی بنا لی، جھونپڑی بنا لی، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک چشمہ جاری فرما دیا، وہاں پر انار کا درخت اگ گیا، صبح ایک انار کھاتا ہے، پانی کا ایک پیالہ پی لیتا ہے، شام کو پانی کا پیالہ پی لیتا ہے، ایک انار کھا لیتا ہے، بس یہی کھانا پینا کرتے 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 پھر اس نے کہا یا اللہ جب میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ 500 سال وہ سجدہ کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، پانی کا پیالہ پیتا رہا، اس کی موت سجدے کے اندر آ گئی۔ اب جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے پوچھتے ہیں اے میرے بندے بتا، فرشتوں کے ذریعے سے اس میرے بندے سے پوچھو میرا عدل چاہتا ہے یا میرا فضل چاہتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تو عدل چاہیے، میں تو اللہ سے اللہ کا عدل مانگتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کے ذہن میں تھا میں نے سجدے کیے، میں نے رکوع کیے، اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، سجدے میں موت آئی، اس سے بہتر موت کہاں ہے؟ میرا اللہ مجھے بخش دے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو تھوڑا سا جہنم کے قریب لے جاؤ۔ جہنم کے قریب لے جایا گیا، جہنم کا دروازہ کھلا، گرم ہوا چلی، جسم جھلسا اور تپا، گرمی کی وجہ سے اب اس کا جسم جھلستا ہے، پیاس لگی، کہتا ہے پانی 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 مجھے دے دو۔ ایک پیالہ، ایک ہاتھ ظاہر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، کہا یہ پیالہ پانی کا اس کو ملے گا جس نے 500 سال عبادت کی ہو، عبادت ہمیں دے دے، پانی اس کو دے دیں گے۔ اب اس نے کہا میں نے عبادت کی ہے، 500 سال کی عبادت کی ہے، مجھے دے دو۔ پانی اس کو دیا، میں کہتا ہے میں عبادت تمہیں دیتا ہوں، مجھے پانی دے دو۔ اتنی پیاس لگی، اب وہ ایک پانی کا پیالہ پیا اور سانس لیا، تھوڑا سا سکون ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ ہوا چلی، جسم جھلسا، وہ تڑپنے لگا، پانی 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 مانگ رہا ہے۔ اب اس کے سامنے وہی پیالہ آیا، آواز آتی ہے اس کو ملے گا جس نے 500 سال کی عبادت کی ہو۔ اب وہ دیکھتا ہے عبادت ختم ہو گئی، اب میں کیا کروں گا؟ رو کے کہتا ہے اللہ مجھے تیرا فضل چاہیے، مجھے تیرا عدل نہیں چاہیے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے بندے، ایک پانی کے پیالے کے بدلے 500 سال کی عبادت دے دی، ابھی تو 500 سال کے دن کے پیالے باقی، شام کے پیالے باقی، ابھی انار کا حصہ باقی ہے۔ بتا تو نے کیا کیا ہے؟ بتا تو نے کیا کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ من یشاء۔ اے اللہ تو نے دنیا کے اندر بھی ہمارے اوپر فضل کیا، قیامت کے دن بھی ہمارے اوپر فضل کر دینا۔
اور ایک اسی طرح ایک واقعہ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے اس نے سجدے کرتا رہا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، انصاف چاہتے ہو، عدل چاہتے ہو، عدل کا تقاضا یہ ہے تو 500 سال تک ہماری زمین پہ پڑا رہا، انصاف تو یہ ہے اب زمین کو تیرے اوپر رکھ دیا جائے، تجھے نیچے اور زمین کو اوپر کر دیا جائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں مانگتے، ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم نہ لائق کہاں، ہم نہ فرمان کہاں، ہم اس قابل کہاں۔ اے اللہ ایک سجدہ بھی کیا تیرے فضل سے کیا، مسجد میں آئے تیرے فضل سے آئے، ایک روزہ بھی رکھا تیرے فضل سے رکھا، 1 روپیہ صدقہ بھی دیا تیرے فضل سے دیا۔ اے اللہ ایک بار اللہ کہا وہ بھی تیرے فضل سے کہا، اگر تیری طرف سے توفیق نہ ہوتی ہم بھی کافروں کی طرح نافرمان ہو جاتے۔ اے اللہ تیرا فضل نہ ہوتا، تو ایمان نہ دیتا، تو توفیق نہ دیتا، حضور کا امتی نہ بناتا، آج در در پہ ہم لوگ جھک رہے ہوتے، شرک کر رہے ہوتے، در در پہ ہم بکاری بن گئے۔ اے اللہ تو نے فضل فرمایا، اپنے در پہ جھکایا، تو نے فضل فرمایا، نبی کو امتی بنایا، تو نے فضل فرمایا۔ اے اللہ اپنے گھر میں بلایا، رمضان کی راتیں دی، رمضان کے دن دیے، روزے دیے، تراویح دی، تلاوت دی، صدقات دیے۔ اے اللہ سارے کا سارا تیرا فضل ہے، ہم مانتے ہیں۔ اے اللہ قیامت میں بھی تیرا فضل ہی چاہتے ہیں، ہم تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم یا اللہ تیرا فضل مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں مانگتے، ہم تجھ سے تیرا فضل چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو نے دنیا میں بھی فضل کیا، اے اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے اوپر فضل کر دینا۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا تیرا در ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اس کو بھی دیتا ہے جو تیرا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو تیرا غیر ہے۔ جس نے مانا تو نے اس کو بھی دیا، اور جس نے نہیں مانا میرے مولا تو نے اس کو زیادہ دیا۔ اے میرے مولا تو کریم ہے، تو کریم نہ ہوتا اے اللہ ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا کرم ہے، تو نے کرم کیا، ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا۔ ہمارے اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم تیرا در چھوڑ کے اور جائیں گے بھی کہاں، اور جائیں گے بھی کہاں۔ میرے محترم دوستو اور میرے بھائیو، آج رات ہے، اللہ سے مانگ لے، اللہ سے گڑ گڑا لے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو 2-4 باتیں عرض کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جب ذکر کریں لا الہ الا اللہ، لا الہ مطلب یہ نفی اس بات، لا الہ، الہ کا معنی معبود، معبود حقیقی، الہ کا معنی رازق، الہ کا معنی خالق، الہ کا معنی عزت دینے والا، الہ کا معنی موت دینے والا، الہ کا معنی زندگی دینے والا، الہ کا معنی محبت کے لائق، الہ کا معنی عبادت کے لائق۔ جو بھی ذہن میں ایک معنی رکھیں، کسی نہ کسی ایک چیز کا تصور کریں، پہلے سب کی نفی کریں، پہلے سب کی لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی محبت کے لائق نہیں، الا اللہ، تو ہی تو ہے۔ اے اللہ تو ہی تو ہے، محبت کے لائق بھی تو ہے، عبادت کے لائق بھی تو ہے، رزق بھی تو دیتا ہے، عزت بھی تو دیتا ہے۔ اے اللہ خزانے بھی تیرے پاس ہیں، خزانوں کا مالک بھی تو ہے۔ تصور کر کے پھر اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ جتنی محبت کے ساتھ، جتنے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ نام لیں، میٹھا ہے اللہ کا نام۔ یقین کریں اللہ کا نام بہت میٹھا ہے، اللہ کے نام میں بڑی مٹھاس ہے۔ ہماری زبانوں پہ مٹھاس آتی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دادا پیر حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، گڑ کتنا میٹھا ہے، چینی کتنی میٹھی ہے، گنا کتنا میٹھا ہے، اس کے خالق کا نام کتنا میٹھا ہوگا۔
جس نے گڑ اور چینی اور گنے کو پیدا کیا، وہ ذات کتنی میٹھی ہوگی، اس کا نام کتنا میٹھا ہوگا۔ نام میں مٹھاس ہے، لیکن ہماری زبان پہ میٹھا کیوں نہیں ہے؟ آج کل سمجھنا اس کو آسان ہے، جس آدمی کو کرونا کی بیماری ہو نا، اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، زبان کا ذائقہ پہلی علامت، اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کو گناہوں کی بیماری ہو، گناہوں کا بخار ہو، اس گناہوں کے بخار کی وجہ سے زبان پہ اللہ کا نام کی مٹھاس نہیں آتی۔ ہم نیک اعمال کر کے، ہم لوگ اللہ سے محبت کر کے، ہم لوگ اس بخار کو، گناہوں کے بخار کو اتار کر، زبان کا ذائقہ پیدا کر کے اللہ کا نام لیں، دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے، دیکھیں کتنی لذت پیدا ہوتی ہے۔ ہم کر کے دیکھیں، اللہ کے نام میں مٹھاس ضرور ہے، اس تصور کے ساتھ اللہ کا نام میٹھا ہے۔ ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إلا الله 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 لا إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه عما نواله الله 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 الله
اللہ 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 ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اللہ 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 کتنا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کی معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تیرے دربار میں آئے، اے اللہ سچے دل سے توبہ کی، ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جتنے اعمال ہوئے تیرے فضل سے ہوئے تو ان کو قبول فرما لے، اے اللہ جو گناہ ہوئے اے اللہ ہمارے نفس کی شرارت کی وجہ سے ہوئے اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے میرے مولا تیرے پاک حبیب کا اعلان
اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی تو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو تو نے جہنم سے آزادی دی ہو۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اے میرے مولا ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اے میرے مولا ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اپنے جرائم کا، اے اللہ ہم لوگوں کے سامنے بھی تیرے سامنے بھی یا اللہ اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ دنیا کی عدالت میں اعتراف جرم پر سزا ملتی ہے، یا اللہ تیرے یہاں عطا ملتی ہے، یا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیری طرف سے اعلان ہوتا ہے اگر کوئی میرا بندہ زمین سے لے کر آسمان کے خلاف ہی اپنے گناہوں سے بھر لے اور پھر وہ توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا تیرے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ختم قرآن کریم کے موقع پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ آج ختم قرآن کریم کا موقع ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس بیت والوں کا خیال فرماتا ہے یا اللہ اس مجلس کے اندر کتنے سفید بالوں والے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے میرے مولا تو جوانی کے اندر کی ہوئی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ کڑیل جوان، اے اللہ جوان اپنی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ان نوجوانوں کی توبہ کی برکت سے ہماری بھی توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تیرے در پہ آئے ہیں، یا اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے میرے مولا ہم تیرے در پہ آئے، اے اللہ تو سخیوں کا سخی، تو بادشاہوں کا بادشاہ، اے اللہ تو احکم الحاکمین، تیرا در بڑا، یا اللہ تیری ذات بڑی، تیرا در بڑا، تیرے خزانے بڑے۔ اے اللہ تیرے خزانے والے در پہ آئے اور خالی چلے جائیں، اے اللہ خالی چلے جائیں، اے اللہ تو ہمیں بھر دے، ہماری خالی جولیوں کو بھر دے، معافی سے بھر دے، رزق سے بھر دے، عزت سے بھر دے، اے اللہ حلال رزق سے بھر دے، اے میرے مولا صحت سے بھر دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے عزیز ہمارے یہاں پہ کام کرنے والے دن رات ایک کرتے رہے، یا اللہ مرکز بناتے رہے، ہمارے بھائی مستری حق نواز یا اللہ کتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، اپنی فضل سے شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی قسمت میں شفا کو لکھ دے، اے اللہ شفا والی زندگی عطا فرما دے۔ ہمارے بابا جی عصمت اللہ کو مومن والے ان کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ ہمارے بھائی محمد عبداللہ قمر قصور والے ان کے والد صاحب بیمار، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے میرے مولا یہ تو وہ ہیں جو ہمیں یاد یا جن لوگوں نے ہمیں کہا یا اللہ جو نہیں کہنا چاہتے، یا اللہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، ہمارے بھائی صابر کے والد یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، جو کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں سکے اس مجمع میں موجود، یا اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا
وہی رزق دیتا ہے جب تو راضی ہوتا ہے، عزتیں دیتا ہے جب تو راضی ہوتا ہے، صحت اور شفا دیتا ہے جب تو راضی ہوتا ہے، اولاد سے مالا مال کرتا ہے، اولاد میں برکتیں دیتا ہے، موسم کے مطابق بارشیں عطا کرتا ہے۔ اے اللہ اپنی رضا کے ثمرات عطا فرما، اپنی رضا کے اثرات عطا فرما۔ اے میرے مولا قیامت کے دن بھی اپنی رضا عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے۔ اے میرے مولا ہمارے لیے معافی کا اعلان فرما دے، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم نے مجھے پتھر مارے، میری نافرمانی کی، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم نے مجھے اپنے شہر سے نکالا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم نے دشمنوں کے برگلے میں آ کر میرے ساتھ دشمنی کی، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اے میرے مولا قیامت کے دن کو ہمارے لیے اعلان کر دینا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اے میرے بندو میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، اے اللہ ہماری حالت سنور جائے گی، اے اللہ دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی محمد بشیر، اے اللہ صبح و شام مرکز کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ سحری افطاری میں خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی اولاد ہیں ان سب کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے میرے مولا مغفرت اور بخشش کا اعلان فرما دے، اے میرے مولا بخشش کا اعلان فرما دے۔ اس ہمارے قبرستان کے اندر جتنے مسلمان مدفون ہیں اے اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ اس میں ہمارا باپ، اس میں ہمارا دادا، اس میں ہمارے پھپھیاں، اس میں ہمارے رشتہ دار، اس میں ہماری اولادیں، اس میں ہمارے عزیز، اللہ اللہ کتنے بڑے
میرے مولا کس طرح گوارا کرتے ہیں داڑھیوں کو کاٹ کر نالیوں میں ڈالے. اے میرے مولا تو ہدایت عطا فرما دے, محبوب کی سنت کی محبت عطا فرما دے. اے میرے مولا میری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے مولا تو اپنا فضل فرما دے. اے میرے مولا اپنا کرم فرما دے. اے میرے مولا ہمیں ہمارے پورے دین پر چلنا آسان فرما دے. اے میرے مولا گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما دے. اے میرے مولا اپنے محبوب کی ایک ایک سنت سے محبت عطا فرما. اے میرے مولا تو کریم ہے. اے میرے مولا تو رحیم ہے. اے میرے مولا تو رحمان ہے. اے میرے مولا ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ, اپنی عطاؤں کو دیکھ. اے میرے مولا ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ, اپنی عطاؤں کو دیکھ. یا اللہ تو نے دنیا میں بھی عطا کیا, گناہوں کے باوجود عطا کیا. اے اللہ گناہوں سے محفوظ زندگی عطا فرما دے, گناہوں سے نفرت عطا فرما دے. اے میرے مولا نیکی والی زندگی عطا فرما دے. اپنے محبوب کی سنتوں سے محبت عطا فرما دے. اپنے محبوب کی آل سے, محبوب کی ازواج سے, محبوب کے اصحاب سے محبت عطا فرما. ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے ہمارے بھائی ہمارے بزرگ یہاں پر آئے ہیں, یا اللہ سب کو خوشیاں عطا فرما, دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما, دنیا و آخرت سے نقصان سے بچا لے. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا, اپنی رضا عطا فرما دے. اے میرے مولا انبیاء کی نبوت کا واسطہ, رسولوں کی رسالت کا واسطہ, صدیقین کی صداقت کا واسطہ, اے اللہ صدیوں کی سخاوت کا واسطہ, شہداء کی شہادت کا واسطہ, اولیاء کی ولایت کا واسطہ, ماں بہنوں کی چادر کا واسطہ, اے اللہ صحابہ کی صحابیت کا واسطہ, تو ہم سے راضی ہو جا, تو ہم سے راضی ہو جا. اپنی رضا عطا فرما دے, اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے. اپنے نام سے محبت عطا فرما دے. ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا دے, عالم دین بنا دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری ساری جائز ضروریات کو پورا فرما. ہر وہ خیر جو تجھ سے تیرے محبوب نے مانگی وہ خیریں عطا فرما. ہر وہ شر جس سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ